اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت و محبت کے ساتھ مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ حضرات محترم، کوئی کسی مد علم کے پیچھے چلے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، کوئی کسی کاریگر کے پیچھے چلے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، کوئی کسی سائنسدان کے پیچھے چلے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، مگر جو شخص ان انعام یافتہ گردوں سے دوستی کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے مگر وہ نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی انسان کی آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں سرما لگا ہو تو وہ سرما نظر نہیں آتا۔ حالانکہ سرما آنکھ کے بہت قریب ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ کیسے نظر آئے گا؟ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شیشہ اٹھاؤ تو آپ کے آنکھ میں لگا ہوا سرما نظر آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے تو بہت قریب مگر نظر نہیں آتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی۔ اگر معرفت الہی چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کا دامن پکڑو۔ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بھی یاد رکھو کہ یاد رہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الہی بخش۔ یاد رہے اسی پیر کا دامن پکڑو جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو۔ اسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دو جو 5 وقت کا نمازی ہو، جس کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہو۔ پھر ہم اس پیر کے متعلق کیا کہیں گے؟ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اسی پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کسی ایرے گیرے نتھو گیرے کی اطاعت نہ کرو، کسی ایرے گیرے نتھو گیرے کی اطاعت نہ کرو، کسی جاہل بے علم بھنگی جیسے کو اپنا پیر نہ بناؤ، کسی جاہل بے علم کو اپنا پیر نہ بناؤ، جنہیں اپنا بھی ہوش نہیں، لیکن یاد رکھو کہ مرشد کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہیں مرشدوں کے صدقے ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شعر سے کرنا چاہوں گا۔ دعا منگیا کرو سکیا کتنے مرشد نرس جائے
جان دے او جو میری مرے دے میں لجپالا